اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الشعراء وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ایک آیت کو ہم اگر انالائز کر لیں گے آج کے لیکچر میں تو قرآن مجید کی 5 آیات گرامیٹیکلی انالائز ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ ایک آیت سورۃ الشعراء میں 5 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی آیت نمبر 109 کو دیکھا۔ یہی آیت جو ہے آپ کو آیت نمبر 127 کے طور پہ بھی نظر آئے گی، پھر آیت نمبر 145، پھر آیت نمبر 164 اور آیت نمبر 180۔ تو یہ ایک آیت جو ہے سورۃ الشعراء میں 5 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر کے قرآن مجید کی 5 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے پہلے جملوں کی طرف۔ آیت میں وقف کی ایک علامت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس آیت کے 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وما اسألکم علیہ من اجر، اور دوسرا ہوگا ان اجری الا علی رب العالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے وما اسألکم علیہ من اجر، اس کے الفاظ پہ میں بات کروں گا۔ اس میں پہلا لفظ واو جو ہے وہ حرف ہے، دوسرا لفظ ما وہ بھی حرف ہے، تیسرا لفظ اسألو یہ فعل ہے، چوتھا لفظ کم اسم ہے، 5واں لفظ علا حرف ہے، 6واں لفظ ہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسم ہے، 7واں لفظ من حرف ہے، اور 8واں اور آخری لفظ اجر اسم ہے۔ تو گویا اس پہلے حصے میں ایک فعل، 3 اسماء اور 4 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اب ذرا تفصیل سے ان الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ واو کو حرف استئناف ہم قرار دیں گے، اور ویسے بھی سورہ میں یہ استئنافیہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور اس کے بعد فعل جو آ رہا ہے وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، سین حمزہ لام حروف مادہ ہیں، با فا سے استعمال ہوتا ہے، سألا یسألو جس کے معنی سوال کرنا کے ہوتے ہیں، اور سوال کرنا جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی سوال کرنا کے ہوتے ہیں مانگنا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا کے پوچھنا۔ سوال کرنا اگر مانگنا کے معنی میں آئے تو بھی اس کے 2 مفعول آتے ہیں، اور اگر پوچھنا کے معنی میں آئے تو بھی اس کے 2 مفعول ہی آتے ہیں۔ سوال کرنا اگر پوچھنا کے معنی میں ہو تو وہ جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب یہاں پر دیکھیں یسألونک عن الخمر والمیسر میں کا جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، تو یسألونا کا جو ہے پہلا مفعول ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے اس کے ساتھ ان استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا ہے یسألونک عن المحیض، تو یہاں پر آپ دیکھیں ان کے ساتھ دوسرا مفعول آیا ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں، جیسے کہ یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الساعۃ، یسألونک عن الاہلۃ۔ تو بہت سارے ریفرنسز میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ سأل یسألو جب پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو جو دوسرا مفعول ہوتا ہے نا اس پر ان کی پریپوزیشن جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ آتے 2 مفعول ہی ہیں، چاہے اس کے معنی پوچھنا کے ہوں یا مانگنا کے ہوں۔ اور سوال کرنا اگر مانگنا کے معنی میں ہو تو مفعول تو 2 ہی آتے ہیں اس کے، اس صورت میں دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی آ جاتا ہے، جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، تو یہاں پر کم جو ہے وہ پہلا مفعول ہے، اور مالن جو ہے دوسرا مفعول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے اس میں بھی آپ کو دوسرا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو سوال کرنا جب مانگنا کے معنی میں ہوتا ہے تو آتے 2 ہی مفعول ہیں، لیکن دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی آتا ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے
من کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. جیسے مسجد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ جو من داخل ہوا ہے یہ دوسرے مفعول پر داخل ہوا ہے. اب جو پہلا مفعول ہے دونوں معنی کے حوالے سے وہ تو آتا ہی وداؤٹ پریپوزیشن ہے. میں پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں. سأل یسألو کے معنی سوال کرنا کے ہوتے ہیں اور سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 مانگنا، نمبر 2 پوچھنا. سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں ہو یا پوچھنا کے معنی میں ہو، دو مفعول ہی آئیں گے. پہلا مفعول دونوں صورتوں میں وداؤٹ پریپوزیشن ہوگا. اب دوسرا جو مفعول ہے وہ اگر سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں ہے تو دوسرے مفعول کے ساتھ ان کی پریپوزیشن آپ کو ملے گی، اور اگر سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہے تو دوسرا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن بھی مل جائے گا اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی مل جائے گا. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. فعل ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا، اور یہ فعل مضارع جیسے میں نے کہا یہ فعل مضارع معروف ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے، پیسو وائس نہیں ہے. ایک سوال یہاں پر آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں تو لا لگتا ہے، تو یہاں پر ما لگا ہوا ہے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن جب ما استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو پھر فعل مضارع کے معنی جو ہیں وہ صرف حال میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے یہ حال کے معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے. لیکن جب فعل مضارع کے ساتھ نفی کے لیے ما لگایا جائے تو پھر فعل مضارع کے معنی حال میں کیے جائیں گے. امید ہے بات کلیئر ہوگی. مزید آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کم. یہ اسم ضمیر ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے، جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے. اگلا لفظ الا حرف جر ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہی میں نے بولا ہے جو کہ اصل میں ہو تھا لیکن اس پر زیر اس لیے آئی ہے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. یہ اسم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے. اگلا لفظ من ہے جو کہ حرف جر ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے اجر، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ اسم جامد ہے، واحد مذکر ہے، یا پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مصدر ہے. اور مصدر آپ جانتے ہیں کہ یا تو اسم الفاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اسم المفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ مصدر بمعنی مفعول کے ہے. پہلے حصے کے الفاظ پہ تفصیل سے بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں. واو کو ہم نے استنافیہ مان لیا ہے، ما حرف نفی ہے، نافیہ ہے، اسألو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ مستتر ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ فعل مضارع کی گردان کے جن صیغوں کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے وہ کل 5 صیغے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان 5 صیغوں کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتا ہے. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا انا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے اس کا فاعل ہے. کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے اسألو فعل کے لیے. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر سأل یسألو جو ہے یہ مانگنا کے معنی میں ہے یا پوچھنا کے معنی میں ہے. تو اگر اس کے دوسرے مفعول پر ان داخل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پوچھنا کے معنی میں ہے، اور اگر من داخل ہے یا بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ مانگنا کے معنی میں ہے. علیہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اجر کے، یعنی متعلق مقدم ہو جائے گا اجر کے، اس لیے کہ اجر کو ہم نے مصدر کہا ہے، یا اس کو اجر کے لیے حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے. ترکیب کیسے کریں میں ہم نے ایک فارمولہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر حال بنتا ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر صفت بنتا ہے. اور یہ عام طور پر کی قید ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ قواعد جو ہیں عربی گرامر کے وہ 100% نہیں ہوتے. اس کو میں نے حال قرار دیا ہے اجر سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اجر نکرہ ہے، اور اگر یہ علیہ جار مجرور اجر کے بعد ہوتا تو یہ اجر کے لیے صفت واقع ہوتا، لیکن چونکہ یہ اجر سے پہلے آ گیا ہے اس صورت میں اب ہم اسے صفت نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم اسے حال کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال آپ کا نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے گا اس کو. من کو یہاں پر
زائدہ لکھا گیا ہے، ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ من جو ہے یہ دوسرے مفعول کی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سالہ یسلو جب مانگنا کے معنی میں ہوتا ہے تو جس چیز کو مانگا جاتا ہے اس پہ من داخل کیا جاتا ہے۔ تو دونوں آ رہا ہیں، من زائدہ کہہ کر آپ اس کو گزر سکتے ہیں، جب من زائدہ کہیں گے تو پھر آپ اس کو ترکیب میں نہیں لائیں گے، لیکن اگر اس من کو آپ پریپوزیشن کے طور پہ لیں گے تو پھر جار مجرور ملا کر آپ کو متعلق کرنا پڑے گا اسألو فعل کے۔ تو دونوں باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھنی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں تازہ کر لیجئے گا، من زائدہ کہاں پر آتا ہے؟ من زائدہ آتا ہے ایک تو منفی جملے میں، اور دوسرے نکرہ پر من زائدہ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ شرطیں من زائدہ کے آنے کی بھی پوری ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو من زائدہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی اسے دوسرے مفعول کے لیے ایز اے پریپوزیشن بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اجر کا لفظ جو ہے اگر ہم من کو زائدہ مانے تو پھر یہ لفظاً مجرور ہوگا، لیکن محلاً منصوب مفعول بھی ثانی یا مفعول بھی نمبر 2 قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ہم من کو پریپوزیشن کے طور پہ لیں تو پھر ظاہر بات ہے اجرن جو ہے یہ مجرور ہی ہوگا، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائیں گے اسألو فعل کے۔ تو اسألو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہ ترکیب میں نے من کو زائدہ مانتے ہوئے کی ہے، اور اگر آپ من کو ایز اے صلہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ اسألو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ علیہ دونوں صورتوں میں اجر کے یا تو متعلق ہوگا یا پھر اجر کے لیے حال ہی بنے گا، چاہے آپ من کو زائدہ مانیں یا من کو صلے کے طور پر لیں۔ اس جملے کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اور میں تم سے اس پر کوئی بھی اجر نہیں مانگ رہا یا مانگتا، کیونکہ ترجمہ ہم نے حال میں کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور علیہ اس پر میں نے ترجمہ کیا ہے، تو یہاں پر ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ علی کے بعد جو مضاف ہے وہ محذوف ہے، یعنی علی تبلیغی ہی، اس کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس آیت کے دوسرے جملے کی طرف، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ دوسرا جملہ جو ہے پہلے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ان جو ہے یہ حرف ہے، اجر ایک مرتبہ پھر آ گیا، اسم ہے، یا جو آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہ بھی اسم ہے، الا حرف ہے، علی حرف ہے، رب اسم ہے، العالمین اسم ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات کریں گے الفاظ پر۔ ان جو ہے یہ حرف ہے اور یہ حرف نفی ہے۔ ان لسان القرآن کورس میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان جو ہے یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے، اور ان شرطیہ کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ ان شرطیہ کے بعد 2 جملے آپ کو ملیں گے، اور وہ دونوں جملے اگر ان کا فعل مضارع ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا۔ اور اس کی بہترین ایگزامپل آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تو ان اس جملے میں یعنی ان تنصر اللہ ینصرکم میں شرطیہ ہے۔ ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی انا کی شد ہٹا کر جو استعمال ہوتا ہے اس کو ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں، اور اس کی پہچان بھی بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور اس ان کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس جملے میں خبر پر لام لازماً ملے گا، کیونکہ انا کا مخفف شدہ ہوتا ہے، اس لیے انا کی خبر پر آپ کو پتہ ہے لام آتا ہے نا، تو وہ لام آپ کو لازماً ملے گا۔ اور زیادہ تر ان مخففہ من المثقلہ جو ہے یہ افعال ناقصہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بہترین ایگزامپل میں آپ کو سورہ جمعہ سے دے دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یہاں پر آپ دیکھیں ان جو ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور فعل ناقص کانا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور خبر پہ آپ دیکھیں لام جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسرا ان جو ہے یہ ان نافیہ ہوتا ہے، اور اس کی پہچان سب سے آسان ہے، اور پہچان یہ ہے کہ آپ کو جملے میں الا ضرور نظر آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بعد آگے ذرا غور کریں تو آپ کو الا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ان جو ہے یہ ان نافیہ ہے، بہت آسان پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ کو ان نظر آئے اور آگے الا نظر آئے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ ان جو ہے وہ ان نافیہ ہی ہوگا۔ ایک چوتھا ان بھی استعمال ہوتا ہے،
وہ زائدہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو ان جو ہے یہ حرف نفی ہے۔ اجر کا لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا، اسم جامد ہے۔ یہ جو یا آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہ اسم ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، اور واحد متکلم کی یہ ضمیر ہے۔ یا متکلم پر آپ جانتے ہیں سکون بھی آتا ہے اور زبر بھی علامت آتی ہے، تو یہاں پر زبر آئی ہوئی ہے۔ الا ویسے تو حرف استثناء ہے، لیکن منفی جملے میں عام طور پر الا جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا حرف جر ہے، اور اس کے بعد رب جو ہے وہ اسم ہے، اور بہت دفعہ ہم اس اسم کو کر چکے ہیں، پھر بھی میں نے آپ کے لیے اسے لکھ دیا ہے کہ صفت مشبہ واحد مذکر یہ لفظ ہے۔ یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، علیحدہ سے اس لفظ کو دیکھوں تو نکرہ ہے۔ آخری لفظ جو ہے وہ ہے العالمین اس حصے کا، اور العالمین العالمون کی منصوب یا مجرور شکل ہے، اور العالمون جو ہے یہ العالم کی جمع ہے، اور العالم کا اگر ال ہٹا دیں تو بن جاتا ہے عالم، اور عالم جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ کے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ملحق جمع مذکر سالم ہے، یعنی جمع مذکر سالم نہیں ہے، لیکن اس کا اعراب جو ہے یہ جمع مذکر سالم کی طرح ہی آتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لسان القرآن کورس میں کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ صفات کی بنتی ہے، تو عالم کوئی صفت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ عین لام میم اس کے حروف مادہ ہیں، اور عالم کے معنی جو ہیں وہ جہان کے کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ ان نافیہ اور آگے الا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ حرف نفی جملے کے شروع میں آ جائے اور آگے الا آ جائے تو زیادہ تر یعنی 99% تراکیب میں حرف نفی اور الا جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی ان کی جگہ ما بھی آ سکتا ہے، لا بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر آگے حرف استثناء الا ہے تو وہاں پر الا جو ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کو یعنی حرف نفی اور حرف استثناء دونوں کو حذف کر کے یا تو جملہ اسمیہ بنتا ہے یا پھر جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے کہ میں یہاں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ اجریہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ مبتدا بنے گا۔ آپ کہیں گے کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پر اجر جو ہے مجرور ہے، تو اجر یہاں پر مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اجر مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ یا متکلم کی ضمیر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا متکلم اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، تو یہاں پر اصل میں را پہ پیش تھی، لیکن یا متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے زیر لگائی گئی۔ اجریہ مرفوع بھی ایسا ہی ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہے، اور مجرور بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ یہ مرفوع ہم اس کو مبتدا بنا رہے ہیں۔ الا حرف استثناء حصر کے لیے آ گیا۔ اب خبر چاہیے، تو خبر جو ہے وہ علی رب العالمین ہے، جس میں علی حرف جر ہے اور رب العالمین جو مجرور ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا رب العالمین مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور ہوا، علی جار اور رب العالمین مجرور، جار مجرور یہ خبر بن گئے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب پر، یعنی رب العالمین کے ذمے۔ اور حصر کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ ہوگا کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہی ہے۔ تو امید ہے جی آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الشعراء کی 5 آیات گرامیٹیکلی انالائز کر لی، ایک آیت کو انالائز کرنے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اور کسی ایسی ہی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔